بلقیس عیدی اور عبدالستار عیدی کا سوشل ورک کسی تعارف یا تعریف کا محتاج نہیں، لیکن دونوں کے اس ایک ریولوشنری کام کا فیوچر کیا ہوگا جو 73 سال پہلے شروع ہوا تھا۔ تو عیدی صاحب کو فون آتا کہ فلاں جگہ پہ بچے کی لاش پڑی بھی آ کے لے جائیں، فلاں جگہ پہ بچہ رو رہا ہے، ان کو کبھی کتے کھا گئے ہوتے، کبھی بلیاں کھا گئی ہوتی، کبھی کوئی نقصان ہوا ہوتا۔ تو پھر آپس میں یہ مل کے فیصلہ انہوں نے کیا کہ ہم کیوں نہ اپنے سینٹر کے آگے جھولا رکھ دیں اور لوگوں سے ریکویسٹ کریں کہ آپ جو ہے وہ بچے کو قتل نہ کریں، اس کو جھولے میں ڈال دیں۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین کے ساتھ میں ہوں خالد کرامت۔ ہم آج بلقیس عیدی جیسی بہت ہی انسپریشنل خاتون کی زندگی پر بات کر رہے ہیں جنہوں نے ان گنت افراد کی زندگیاں بدلیں۔ عیدی ہوم میں لاوارث بچوں کو چھت، کپڑے اور پیٹ بھر کر کھانا ملا، مگر صرف انہی سے تو زندگی پوری نہیں ہوتی، اور بلقیس عیدی شاید اس لیے بھی مختلف تھیں کہ وہ صرف سہارے سے بڑھ کر ان بچوں کی ماں بنی، بہت سوں کو گھر دیے اور بے اولاد افراد کو ممتا اور شفقت بکھیرنے کی امید دی۔ بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے نا، ایک سال کا ہو، 2 سال کا ہو، 4 سال کا ہو، 6 سال کا ہو، بچہ تو بچہ ہوتا ہے۔ اڈاپٹ کیجیے، آپ آگے بڑھیے، آپ کو بچہ چاہیے تو عیدی فاؤنڈیشن میں بچوں کی کمی نہیں ہے۔ بلقیس عیدی نے جس محبت سے ہر ضرورت مند کے لیے کام کیا، اس کا صحیح اندازہ ایسے لوگوں کی کہانی سن کر ہوتا ہے جن کو مشکل وقت میں بلقیس عیدی نے خود سہارا دیا۔ 20 سال میں نے وہیں پر ہی گزارا ہے، میں نے وہیں پر ہی سب کچھ سیکھا، کھانا پکانا، کڑھائی، سلائی، پڑھا بھی میں نے 9 کلاس تک پڑھی، میٹرک کیا میں نے، مجھے بہت مزہ آیا وہاں پر، میں نے پوری زندگی وہیں پر ہی گزاری۔ امی بے شک میری ماں نہیں تھی، لیکن امی نے مجھے اپنی ماں کی طرح سنبھالا، پوسا بڑا کیا، اور اب میری شادی کروائی 2022 میں 13 مارچ۔ اب میری شادی ہو گئی، اب میں اپنے سسرال میں آئی، میں بہت خوش ہوں اپنے سسرال میں۔ میں بہت چھوٹی سی تھی، پیدائشی تھی، میں گمشدہ ہوئی تھی، ممی نے مجھے اپنے پاس رکھا، پڑھایا لکھایا، میں بڑی ہوئی۔ پھر ان کو یہ تھا کہ میری شادی ہو جائے، میں بہت سمجھدار لڑکی تھی، انہوں نے میری شادی کروائی، بہت سی لڑکیوں کی شادی کروائی، بہت سی لڑکیوں کو سنبھالا، جن لوگوں نے سب کچھ سیکھا، کڑھائی سلائی، جن کو سب کچھ آگے، جن لوگوں نے میٹرک وغیرہ کی، ان کی پھر شادیاں کروا دی بلقیس ممی نے۔ بہت اچھے طریقے سے گزرا، ہمیں کسی پریشانی کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی تھی، جو بھی چیز ہم مانگتے تھے وہ ہمیں فوراً ہی مل جاتا تھا۔ نکاح والے دن ہوئی تھی اور اس کے بعد 4تھے دن میں وہاں پہ گئی تھی، اس کے بعد سے میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی نا۔ جیسے بلقیس ممی ہے نا، اس طرح تو ایسا لگتا ہے آج تک کوئی ماں ہی نہیں ہے ہماری۔ ویسے تو عیدی فاؤنڈیشن کے تحت بہت سارے ادارے مختلف نوعیت کا چیریٹی ورک کر رہے ہیں، لیکن لاوارث بچوں کو گود دینے یا ایڈاپٹ کروانے کے کام کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ بہت یونیک ہے، خاص طور پر 72-75 سال پہلے جب یہ کام شروع کیا گیا تھا، اور اس شعبے میں بھی عیدی سینٹرز کے باہر رکھے گئے وہ جھولے جن میں کسی بھی وجہ سے پیدا ہونے کے فوراً بعد ہی بچے ڈال دیے جاتے ہیں، یہ بڑا ہی منفرد ہے۔ کفالت یا ایڈاپشن کے ذریعے ایسے بچے جنہیں کوئی نہیں رکھنا چاہتا، ان کو ایک اچھے مستقبل کی امید دینا، وہ ریولوشنری کام ہے جس کا کریڈٹ صرف عبدالستار اور بلقیس عیدی کو جاتا ہے، لیکن ان کے بعد آنے والوں کے لیے اس کام کو جاری رکھنا ایک بڑا چیلنج بھی ہے۔ ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کی چھوٹی بڑی سب خواہشیں پوری کریں، ان کو سیر پر لے کر جائیں، اگر وہ کچھ مانگیں تو انہیں لا کر دیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جو بچے بلقیس عیدی کے پاس آئے، وہ چاہے یتیم ہوں یا لاوارث، ہوتے تو بچے ہی ہیں نا، ان کی بھی تو خواہشات ہوں گی۔ 2 سال کی تھی میں، بہت چھوٹی تھی، 2 سال کی عمر میری پرورش کی ہے۔ سنڈے ملنے آتی تھی اور ہم جو بولتے تھے وہ پورا کرتی تھی، جہاں ہم جانے کا بولتے تھے وہاں گھمانے لے کر جاتی تھی، ہمیں مری بھی لے کر گئی تھی، اسلام آباد بھی، ہر جگہ ہمیں گھمایا ہے، جو ہم بولتے تھے وہی دیتی تھی لا کے، ایک سے ایک کھانا کھلاتے تھے ہمیں، اچھا پہناتے تھے ہمیں، سلائی سکھاتے، کھانا پکانا سکھاتے، کڑھائی بھی سکھاتے، اسکول بھی پڑھاتے۔ میں نے خود درخواست دی تھی ممی کو مجھے شادی کرنی ہے، پھر ممی نے میرے کہنے کے مطابق مجھے رشتہ دیا، پھر مجھ سے پوچھا تمہیں صحیح لگا، میں نے بولا ہاں۔ پوچھتے بار بار ہم سے، جب بھی ہم ملنے جاتے، ممی سے ملنے جاتے، ممی پہلا سوال یہی کرتے، خوش ہو اپنے گھروں میں؟ ویسے تو بلقیس عیدی اور عیدی صاحب کی زندگی کا مقصد ہی لوگوں کی مدد کرنا رہا، اور انہوں نے مختلف کام کیے، مگر صرف لاوارث بچوں کی مدد کی بات کریں تو ہزاروں بچوں کی زندگیاں ان کے کام کی وجہ سے بدلیں۔
सन 1949 से लेकर अब तक 23,320 बच्चे ईदी फाउंडेशन के ज़रिए अडॉप्ट किए गए, जिसमें बड़ी तादाद बेबीज़ की है मगर बड़ी उम्र के बच्चे भी शामिल हैं। हर साल ऑन एवरेज तकरीबन 250 बच्चे उनके इदारे के ज़रिए अडॉप्ट किए जाते हैं और इसके बावजूद इस वक्त 8,500 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ईदी फाउंडेशन ने पनाह दी हुई है। इनमें गुमशुदा, लावारिस, माजूर या अबैंडन्ड हर तरह के बच्चे शामिल हैं। बिल्किस ईदी बज़ात खुद एक असली माँ भी थीं, लेकिन खुद उनके अपने हकीकी बच्चों को भी माँ की मोहब्बत बढ़ जाने का कोई गम नहीं है। ईदी साहब को फ़ोन आता कि फ़लाँ जगह पे बच्चे की लाश पड़ी भी आके ले जाए, फ़लाँ जगह पे बच्चा रो रहा है, उनको कभी कुत्ते खा गए होते, कभी बिल्लियाँ खा गई होती, कभी कोई नुकसान हुआ होता, तो ईदी साहब जाते वो बच्चे को लेकर आते ज़ख्मी हालत में, फिर मम्मी उसको ट्रीट करती। अगर मम्मी ने और पापा ने इनको अपने बच्चों की तरह रखा था और इनकी जो ख्वाहिश होती थी खाने पीने की, घूमने की, वो मम्मी सारी ना देखती थी। मम्मी इनको हर चीज़ हर जगह भेजती थी। फिर आपस में ये मिल के फ़ैसला इन्होंने किया कि हम क्यों ना अपने सेंटर के आगे झूला रख दें और लोगों से रिक्वेस्ट करें कि आप जो है वो बच्चे को कत्ल ना करें, इसको झूले में डाल दें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जिस तरह से मम्मी वो जिस तरह से सिस्टम चला रही थी उसी तरह से ही चले। जो बच्चे झूले में आते हैं वो तो एडॉप्शन के लिए दे दिए जाते हैं। ये हमारे पास जो बच्चे रहते हैं ना, वो बड़े बच्चे होते हैं। ये वो बच्चे होते हैं जो अनवांटेड हों, जैसे माजूर हैं, जहनी माजूर हो गया, वो हमारे पास आ जाते हैं और उनको एडॉप्शन के लिए नहीं दिया जा सकता। ये पहले मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मम्मी का इंतकाल हो जाएगा और ये सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाएगी। जब ये खबर आई कि बिल्किस ईदी अब दुनिया में नहीं रहीं तो बहुत से लोगों ने ट्विटर पर एक लड़की की सक्सेस स्टोरी शेयर की। वो कहानी एक ईदी बेबी की थी जिसे बिल्किस ईदी ने सहारा दिया था और फिर उन्हें अडॉप्ट कर लिया गया। वो आजकल अमेरिका में रहती हैं और उन्हें प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी कामयाबी भी मिली है। अगर ये झूला ना होता तो रबिया कहाँ होती आज? आई हैव नो आइडिया। यही सवाल मैं खुद बहुत सोचती हूँ, लेकिन I have no idea. मैं 4 या 5 साल की थी। मैंने मेरी अम्मी से पूछा, मम्मा I was pregnant, you were pregnant too? जैसे बाजी, मम्मा ने कहा नहीं, मैं नहीं थी कभी तुम्हारे साथ प्रेग्नेंट। अब 4 साल 5 साल का बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो तो चुप हो गई, मुझे समझ नहीं आया। मतलब तब से मम्मा ने कभी झूठ नहीं, बड़ी अम्मी ने मुझे खासकर हम सब बच्चों को बताया कि तुम्हें प्राउड होना चाहिए। जो भी ये लोग कहें ना बकवास है। You should be proud of who you are. तो मैंने दूर से मैंने सुना है स्टिग्मा, कभी हम कोई ईदी बेबी को कभी जिससे उन्होंने बात की हो, she used to empower। देखें, मेरे पास 3 माँ हैं। एक जिसने मुझे पैदा किया, जिसका मुझे पता नहीं है कौन है, इस दुनिया में है या नहीं, लेकिन मुझे पक्का यकीन उन्होंने दुआएं तो दी होंगी। एक बड़ी अम्मी है जिनकी दुआएं थी और हैं, और एक मुझे जिसने मुझे गोद लिया। I have 3 moms। I mean, मोटिवेशन तो छोड़ दें, आप दुआएं सोचें कितने मुझे मिली हैं। और सिर्फ मैं नहीं हूँ, हर ईदी बच्चा को इतनी दुआएं मिली हैं। अच्छा, बिल्किस ईदी के काम और उनकी शख्सियत के बारे में बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर पैगाम दिए। गुलकारा हदीका कयानी ने ट्वीट की कि बिल्किस ईदी प्यार और मोहब्बत का सरचश्मा थी। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया कि मैं एक माँ बन सकती हूँ और मैं उन अनगिनत लोगों में शामिल हूँ जिनकी ज़िंदगी को बिल्किस ईदी ने छुआ। मैं ताहयात उनकी शुक्रगुजार रहूँगी। फरहान नदीम ने कहा कि सही मानों में दिलों पर राज करने वाले वो जोड़ा जो हकीकी तौर पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लायक है। पाकिस्तान कभी आपका कर्ज नहीं चुका सकता, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि आपके काम को जारी रखें। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अली ख्वाजा ने कहा कि बिल्किस ईदी कराची के हज़ारों यतीमों की माँ थीं। मुझे यकीन है कि उनके ख़ानदान में से कोई उनके काम को जारी रखेगा। इसके अलावा सिंध हुकूमत को भी उनके मिशन को सपोर्ट करना चाहिए। और इंडियन वज़ीर आज़म ने ट्विटर पर अपने पैगाम में लिखा था कि बिल्किस ईदी की दुनिया से चल बसने पर मेरी तरफ से दिली ताज़ियत। पूरी ज़िंदगी उन्होंने जो फलाही काम किए उसने पूरी दुनिया में लोगों को मुतासिर किया। इंडिया में भी लोग उन्हें बहुत प्यार से याद करते हैं। बिल्किस ईदी ने जो काम किए वो आसान नहीं थे। अब ये इदारे उनके बच्चे और बच्चों के बच्चे चला रहे हैं। क्या उनकी अगली नस्ल उसी तरह उनके काम को आगे चला सकेगी?
روٹین تو ٹف ہوتی ہے، میری یونیورسٹی بھی ہوتی ہے، ہاسپٹلس بھی، روٹیشنز وغیرہ میری ہوتی ہے، پھر یہاں آنا کرنا سیکریفائز میں مطلب یہ کہ ہم اپنے آپ کو ٹائم نہیں دے سکتے، اور دوسرا یہ جو اب میری جس طرح کی پڑھائی ہے اس میں بھی ٹائم کافی چاہیے ہوتا ہے نا، MBBS بھی بہت مشکل ہے، وہ ایزی نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی اس لحاظ سے بھی مجھے تھوڑا سا ٹائم اپنا پڑھائی کا کم کرنے پہ یہاں پہ فوکس کرنا ہے کہ بچوں کا کرنا ہے، ایجوکیشن میں کیا کام ہے، کیا کر سکتے ہیں، ٹیچرز کون سے رکھنے ہیں، کیا ہے، اور فیملی گیدرنگ میں بھی مطلب پھر کم ہو جاتا ہے آنا جانا. بیلوز وہ کام کرتے تھے، ہم بھی پوری کوشش کریں گے انہی طرح کے کام کرنے کی. بلقیس ایدھی اب اس دنیا میں نہیں، مگر جو کام انہوں نے کیے وہ ہمیشہ ان کی لیگیسی رہیں گے. اس لیگیسی میں وہ ہزاروں بچے بھی ہیں جنہیں بلقیس ایدھی نے ماں کا پیار دیا، یا وہ جنہیں ماں باپ کا سہارا دلوایا. بہت سی لڑکیوں کی شادیاں کرائیں اور ان بچوں کے لیے امید بنی جن کا کوئی نہیں تھا. آج جب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، شاید انہیں یاد کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ ان کے سب سے منفرد لیکن سب سے مشکل کام کو جاری رکھا جائے، اور جو ابینڈن ہو جاتے ہیں اچھے مستقبل کی امید انہیں ابینڈن نہ کرے. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں، اور پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ وغیرہ پر ضرور شیئر کریں. اور آپ سیربین کی پرانی قسطیں دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں.